بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بہت کم جانتی ہے، لیکن جو کچھ جانتی ہے اس کا افشا ہماری کاروباری ساکھ کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ اگر اسے پولیس کی تحویل سے نکالنا ناممکن ہے تو اسے اسپتال ہی میں ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا فیصلہ سن کر میرے اعصاب جنجنا اٹھے۔ سنگ دلی اور شفاقی کے ایسے بھیانک تیور کبھی میرے تصور میں بھی نہیں آ سکے تھے۔ مسز مراد عملاً باہر کی عورت تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایشین سینڈیکیٹ کی ملازمہ تھی اور اس کے بیان سے اس گنونے برآمدی کاروباری اڈے کی نیک نامی پر حرف آ سکتا تھا، لہذا نہایت سرد مزاجی کے ساتھ اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، جیسے وہ انسان نہیں کوئی حقیر سی چیونٹی ہو، بے بس، مجبور اور غیر اہم۔ میں یہ حکم قاسم تک پہنچا دوں گا۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں ابھرتی ہوئی نفرت کی لہر پر قابو پا کر آہستگی سے کہا، اس کام کے لیے وہی مناسب رہے گا۔ اس کی آواز پر خون ریزی کا خمار اور گہرا ہو گیا۔ کرامت کے قتل کا مطلب ہے کہ وہ اس مشتبہ جوڑے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر اس جوڑے کو تقریب کاری کے لیے لاہور بھیجنے والا قاسم ہی تھا تو اس کو اب مسز مراد کی بھی جستجو ہوگی۔ وہ یہ کام خوشی سے انجام دے گا۔ یس سر، میں جواب میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ لائن بے جان ہو چکی تھی۔ A2 ذہنی اعتبار سے بہت برتر تھا، لیکن کرامت کے قتل سے اس نے صحیح نتائج اخذ کیے تھے۔ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ کرامت کو مارنے والوں کو مسز مراد کی طرف سے بھی تلش ہوگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری کامیاب حکمت عملی کی بنا پر وہ مجھے نظر انداز کر کے قاسم کو سارے مصائب کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت میں اضافے کے ساتھ ہی ذہن پر جلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اتنا کچھ کر گزرنے کے باوجود میں A2 کی خود اعتمادی کو متزلزل نہیں کر سکا تھا۔ وہ شوریدہ سر طوفانی لہروں میں گری ہوئی کسی دیو پیکر چٹان کی طرح بدستور اپنی جگہ اٹل تھا اور لہریں اس کے قدموں میں مچل مچل کر دم توڑ رہی تھیں۔ اس کے لہجے میں وہی تحکم اور غرور تھا جس نے آواز بن کر نہ جانے کتنے منہ زوروں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اس کے الفاظ میں طاقت تھی اور پے در پہ زخم کھانے کے باوجود حوالات کی سلاخوں کے اس پار سے لے کر اسپتال کے بستر تک اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر قادر تھا، اور یہ محض اس لیے تھا کہ وہ اپنے وفاداروں سے دشمنوں تک سب کے لیے ایک بے نام حسیبی سایہ تھا۔ وہ خود کسی پر اور کہیں بھی وار کر سکتا تھا، مگر دوسروں کے لیے ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی باری اور خوابناک آواز کے سوا کچھ نہ تھا جسے نہ وہ پکڑ سکتے تھے نہ تباہ کر سکتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت اٹھوں اور ہر اس فرد اور شے کو تباہ کرتا چلا جاؤں جس سے A2 کے مفادات وابستہ تھے۔ گو گلاس میں برف کے ڈلوں کو گلاتا ہوا سارا سیمابی سیال میرے معدے میں اتر چکا تھا، لیکن ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ کوئی بھی اندھا دھند اقدام میری ساری کوششوں پر پانی پھیر سکتا تھا۔ میرا سفر صحیح سمت میں جاری تھا۔ خرابی بس اسی قدر تھی کہ مجھے اپنی جان سوز کوششوں کا مطلوبہ صلہ نہیں مل رہا تھا۔ A2 کے نام پر اپنی سلامتی کو داؤ پر لگانے والے خالد اور کمال اپنے آقا کے اشارے پر حوالات کی سلاخوں میں محفوظ ہونے کے باوجود موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور اب شہر حیات کے ایک پتا اور جڑنے والا تھا۔ A2 کے حسیبی وجود کو ایک اور انسانی جان کی بھیٹ درکار تھی۔ ہیروئن کے سیلاب میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے سودے کرنے والا اپنی سلامتی کے لیے یکے بعد دیگرے انسانی لاشوں کے ڈھیر لگاتا جا رہا تھا، اور میں اپنی تمام تر نیک خواہشات کے ساتھ اس کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھا۔ دل گرفتگی کے عالم میں قاسم کا نمبر ملانے لگا تاکہ اس خونخوار درندے کو ایک سہمے سکڑے ہوئے بے ضرر شکار کی اطلاع دے سکوں۔ اگلی صبح کے اخبارات سنسنی خیز خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ لاہور کے واقعات کی تازہ ترین تفصیلات کراچی کے اخبارات تک پہنچ گئی تھیں۔ مختصر سی اشاعت کے ایک مقامی اخبار میں مسز مراد کے قتل کی خبر بھی پہلے صفحے پر موجود تھی۔ اسے ایک اجنبی ڈاکٹر کے بیس میں دیکھنے آیا تھا۔ اسپتال کے عملے نے اس کے پیشہ ورانہ
حلیے کی بنا پر اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور مسز مراد کے بستر کے قریب بینچ پر اونگتا ہوا ڈیوٹی کانسٹیبل اسے اسپتال کے عملے کا کوئی فرض شناس ڈاکٹر سمجھتا رہا۔ اس نے خواب اور دواؤں کے اثر کے تحت سوئی ہوئی مسز مراد کا معائنہ کیا، سپاہی سے کچھ سوالات کیے اور پھر مریضہ کو ایک انجیکشن لگا کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی مریضہ کے منہ سے نیلے جھاگ نکلنے لگے، بدن اینٹنے لگا، پھر اس نے طبی عملے کی نگاہوں کے سامنے سسک کر دم توڑ دیا۔ پراسرار اجنبی کی تلاش کی کوششیں بے سود ہی ثابت ہوئیں۔ مسز مراد کرامت کے قتل کے سلسلے میں سامنے آئی تھی۔ اخبارات میں کرامت کو نامعلوم مقتول قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد ملتی۔ البتہ اس گمنام مقتول کے جوتوں پر لاہور کی ایک کمپنی کا نام درج تھا، لہذا سارے قیاسات میں یہی فرض کیا گیا تھا کہ مقتول لاہور کا باشندہ تھا۔ مقتول اور مسز مراد کا کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا تھا، لیکن مسز مراد کے رد عمل کی بنا پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر کہانی سیدھی سادی ہو گئی تھی۔ اخباری وقائع نگار نے دلائل کی بنیاد پر کراچی میں ہونے والے دوہرے شفاقانہ قتل کا تعلق لاہور کے پچھلے دن کے واقعات سے قائم کر دیا تھا۔ لاہور کی ایک بڑی عمارت میں بھیانک آتش زنی کے نتیجے میں نہ صرف اس عمارت کے ایک احاطے سے لاش برآمد ہوئی بلکہ عمارت میں موجود غیر قانونی اسلحے اور بارود کے ذخیرے کا بھی انکشاف ہوا جو نامعلوم مقاصد کے تحت وہاں جمع کیا گیا تھا۔ اسی شام لاہور میں گمنام قاتلوں نے اندھا دھند 3 گدھا گروں کو ہلاک کیا، جس سے اس شبہ کو تقویت ملی تھی کہ جنونی قاتلوں کو مقتول گدھا گروں جیسی جسامت والے کسی ایسے دشمن کی تلاش تھی جو کسی مقابلے میں لباس تار ہونے کے بعد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر پولیس نے کسی گمنام مخبر کی اطلاع پر آتش زنی کے شبہ میں کمال اور خالد نامی 2 افراد کو حراست میں لیا، لیکن باقاعدہ باز پرس کے آغاز سے پہلے ہی ان دونوں کو حوالات میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تاکہ وہ مجرموں کے اہم راز فاش نہ کر سکیں۔ پھر کراچی میں نامعلوم شخص مارا گیا اور مسز مراد پولیس کی نگاہوں میں آ گئی۔ اسے بھی کچھ اہم باتیں معلوم تھیں، لہذا اس سے بیشتر کہ وہ اپنا بیان دیتی اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ نامعلوم مقتول کے لاہور کے بنے ہوئے جوتوں اور خالد کمال اور مسز مراد کے قتل کے یکساں طریقہ کار کی بنا پر ان سب معاملات کو ایک ہی کڑی میں پرو کر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر اسلحے کی سمگلنگ اور تجارت جاری تھی، اور اسی میں اجارہ داری وغیرہ برقرار رکھنے کی خاطر زیر زمین دنیا کے کوئی 2 طاقتور گروہ آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہر فریق دوسرے کو بدترین جانی اور مالی نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس تصادم سے پولیس کو دور رکھنے کے معاملے میں دونوں ہی فریق یکساں پالیسی پر کاربند تھے کہ اپنے کسی ایسے کارندے کو پولیس کی تحویل میں زندہ نہ چھوڑا جائے جو اہم کاروباری راز فاش کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ اخباری وقائع نگار بہت ذہین تھا، اس نے اپنے تجربے اور بے لاگ تجزیے کی بنیاد پر واقعات کی کڑیاں بہت خوبصورتی کے ساتھ یکجا کی تھیں، لیکن افسوس اور حیرت کی بات یہ تھی کہ لمبے چوڑے متن میں کہیں بھی ہیروین جیسے موذی نشے کا ذکر نہیں آیا تھا جس کی سوداگری وہ سارے گل کھلا رہی تھی۔ ملک کے شہری حلقوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف بالعموم اور ہیروین کی مقبولیت کے خلاف خاص طور پر غصے، تشویش اور اضطراب کی لہر پھیل رہی تھی، جس میں انسداد منشیات کے ذمہ دار ادارے بھی سخت تنقید کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس ضمن میں رائے عامہ کے دباؤ سے مجبور ہو کر آئے دن خصوصی مہمات چلائی جا رہی تھی جن میں 10-20 گرام ہیروین بیچنے والے خوردہ فروش ہی پکڑے جاتے تھے، کوئی بڑا سوداگر کبھی ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ دوسری طرف A2 نے اپنے گھنونے کاروبار پر اس قدر دبیز غلاف چڑھایا ہوا تھا کہ میرے بڑے بڑے اقدامات بھی ہیروین کی تجارت کو اخبارات کی سرخیوں میں جگہ نہیں دلوا سکے تھے۔ سکندر علی جن دنوں کراچی میں ہیروین کا بادشاہ تھا، انہی دنوں میرے دل میں بغاوت کے جذبے نے سر ابھارا تھا۔ پھر مسلسل کوششوں کے بعد میں اسے جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اخبارات میں کہیں بھی اس شخص کے لیے مذمت کا ایک لفظ شائع نہیں ہو سکا۔ ہر طرف ایک ہی ذکر تھا کہ سکندر علی شہر کا بہت مخیر اور سماج دوست باشندہ تھا
اور اسے محض اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ وہ منشیات کے خلاف ہر مہم میں پیش رہتا تھا۔ سکندر علی مر گیا، اس کا منصب بھی مجھے سونپ دیا گیا، لیکن شہر میں کسی کو علم نہ ہو سکا کہ کراچی کے ناآسودہ گھروں میں ہیروئن کے زہر کو متعارف کرانے اور پھیلانے والوں کا سرگنا سکندر علی تھا۔ پھر میٹھا خان جو B1 کے منصب پر فائز ہو کر نہ جانے کتنی مقدار میں اور کتنے شہروں میں ہیروئن کی تجارت کو کنٹرول کرتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا تو اس بار بھی ہیروئن کے بارے میں ایک لفظ کا انکشاف نہیں ہوا۔ اس کی حویلی سے MT300 ساخت کا طاقتور ٹرانسمیٹر ریسیور سیٹ برآمد ہوا، جو ملک گیر پیمانے پر موت کی سوداگری میں اہم ترین مواصلاتی ذریعے کا کردار ادا کرتا تھا، لیکن کسی کو اس حقیقت کا گمان تک نہ ہو سکا۔ اسے یقینی طور پر کسی ملک دشمن کے لیے جاسوسی کا کردار سمجھ لیا گیا۔ ہر حلقے میں اس واقعے پر دل کھول کر تباہ آزمائی کی گئی، لیکن کوئی بھی معاملے کے اصل رخ کو نہ پہچان سکا۔ پھر اب لاہور میں میرے ہاتھوں A2 کا ایک اہم ترین ٹھکانہ برباد ہوا تھا، لیکن اس بار بھی اخبارات میں کہیں ہیروئن کا نام نہیں آنے پایا تھا۔ اخبارات قیاس آرائیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر سارا زور صرف اسلحے کی سمگلنگ پر تھا۔ آدمی مر رہے تھے، بھاری مالی نقصان ہو رہا تھا، لیکن ہیروئن کا نام دبیز پردوں میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ A2 اس صفوف سے اپنا ہزاروں گنا نقصان بھی پورا کر سکتا تھا۔ اسے ایک سے ایک جائیداد مل سکتی تھی، وفادار لڑاکوں کی ٹولیاں زر خرید غلام بنائی جا سکتی تھیں، لیکن ایک مرتبہ ہیروئن کی تجارت کا راز فاش ہو جاتا، وہ گنونا کاروبار اس کے قبضے سے نکل جاتا تو اس کا متبادل تلاش کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ اخباری حوالوں سے سامنے آنے والی اطلاعات اور اصل صورتحال کا موازنہ نہ کرتا ہوا میں فیکٹری جا پہنچا، وہاں سے میری صورتحال کا موازنہ کرتا ہوا میں فیکٹری جا پہنچا، وہاں سے میری غیر حاضری کافی طوالت اختیار کر گئی تھی۔ وہاں کے بہتیرے کام ایسے تھے جو میرا عملہ کافی مدت تک میری کسی مدد کے بغیر چلا سکتا تھا، لیکن پھر بھی بعض قانونی ضابطوں کی خانہ پوری کے لیے کاغذات پر میرے دستخط ضروری تھے۔ دفتری عملے نے خوشگوار حیرت کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو خطوط کا ایک انبار میرا منتظر تھا۔ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سیکرٹری نے عام ڈاک سے آئے ہوئے خطوط رجسٹرڈ خطوط سے الگ رکھے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں خطوط کا جائزہ لینا شروع کیا اور چوتھی کوشش میں لاہور سے آئے ہوئے ایک لفافے سے غزالہ کی تصویر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اخبارات میں کرامت کے قتل کے سلسلے میں ساری ہی تفصیلات شائع ہوئی تھیں، ساری جزیات پر اس حد تک توجہ دی گئی تھی کہ جوتے بنانے والی کمپنی کا نام تک سامنے آ گیا تھا، لیکن کسی بھی خبر میں مرنے والے کے پاس سے غزالہ کی تصویر کی برآمدگی کا ذکر نہیں تھا، جبکہ مسز مراد نے مجھے خود بتایا تھا کہ لاہور سے چلتے ہوئے کرامت کے پاس غزالہ کی تصویر موجود تھی۔ اگر وہ تصویر ضائع ہو گئی تھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن کسی پولیس افسر نے تفتیش کی خاطر دانستہ تصویر کا ذکر گول کر دیا تھا تو یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی۔ قاسم کی کاٹ کر کے تنظیم کی طرف سے غزالہ کی تلاش کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ آزادانہ طور پر شہر میں نقل و حرکت کر سکے گی، لیکن کرامت کے پاس موجود تصویر کو میں بلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ کاپی اگر پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی تو غزالہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ فون پر اس قسم کی گفتگو مناسب نہیں تھی، غزالہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ پھر لاہور سے واپسی کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے گیا تو کسی سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا تھا، لہذا ضرورت اور موقع کی مناسبت سے میں نے دفتر چھوڑ دیا۔ گھر پہنچا تو وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کرنل زوار زیدی سیدھا میری طرف آیا تھا اور چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بلا تمید ہی بولنے لگا، غضب ہو گیا تنویر میاں، وہ جنون کے عالم میں کمرے سے نکل آیا ہے، ہر طرف توڑ پھوڑ اور بربادی مچا دی ہے، اس کی ماں راہداری میں بے ہوش پڑی ہے، کہیں وہ شمع کو مار ہی نہ دے۔ میرے ذہن میں ایک فلم سی تیزی سے گزر گئی، اگر کامران اپنی ماں کو ہلاک کر بیٹھتا تو گھر والوں کی مرضی کے بغیر بھی وہ پولیس کیس ضرور بنتا، تفتیش ہوتی، سب کے بیان لیے جاتے اور غزالہ کو پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑتا، جبکہ کرامت کے پاس سے اس کی تصویر امکانی طور پر پولیس کی تحویل میں جا چکی تھی۔ میں غزالہ کے باپ کو وہیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں غزالہ نہایت خوفزدہ حالت میں کھڑی اندر جانے والے راستے کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور ادھر
ادھر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر راہداری میں داخل ہوا تو غزالہ کی ماں شمع فرش پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی اور راہداری کے سرے پر غزالہ کے والدین کی خوابگاہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہاں آوارہ بدروحیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ میں خوابگاہ کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ کامران ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے اول پھول بکتے ہوئے اسے چاروں طرف یوں گھمائے جا رہا تھا جیسے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا ہو، اور اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ روکا تو وہ سب مل کر اسے دبوچ لیں گے۔ لاٹھی کی ذات میں آنے والی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قدِ آدم آئینہ چور چور ہو چکا تھا، آرائشی سامان ٹوٹ کر فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ خود کامران بھی اس خیالی مقابلے میں زخمی ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنی چوٹ کا احساس ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی پشت پر موجود کسی خیالی دشمن کے سر پر ڈنڈا رسید کرنے کی نیت سے پیچھے گھوما تو اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، بے رونق اور ویران آنکھیں کسی تاثر کے بغیر خوف زدہ انداز میں مجھ پر جم کر رہ گئیں، اور میں مداخلت کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ مجھے اپنے دشمنوں کا سرگنا سمجھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر حیرت ناک رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ڈنڈا فرش پر پھینک دیا، چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سر جھٹک کر زیر لب محمل سے الفاظ بڑبڑاتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ غزالہ کے ساتھ کرنل زوار زیدی بھی میرے تعاقب میں راہداری میں آ پہنچا تھا۔ میں کامران کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو ان دونوں کے تحیر زدہ چہروں پر نگاہ پڑی۔ وہ حیرت سے کامران کو دیکھ رہے تھے جو دیوانگی کو بھول کر شریفانہ انداز میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں ہی کے لیے کامران کے رویے کی تبدیلی ناقابل فہم تھی۔ کامران، میں نے پورے اعتماد لہجے میں اسے آواز دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور مشینی انداز میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے راہداری میں بے ہوش پڑی ہوئی اپنی ماں سے بھی کوئی طرز نہیں کیا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کھلے لان میں نکل کر دوبارہ سرکشی کے موڈ میں نہ آ جائے، لہذا میں لپک کر آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ وہ کسی صدائے ہوئے جانور کی طرح بے چون چرا میرے ساتھ چلتا رہا اور میں نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہاں میں نے تنہا ہی اس کے زخموں کو صاف کر کے ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ اس دوران میں غزالہ یا کرنل میں سے کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کامران کو میرے ساتھ مفاہمانہ رویہ اختیار کرتے دیکھ کر وہ دونوں شاید بے ہوش شمع کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے کامران کو اسی کمرے میں مکفل کر دیا اور ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ وہاں غزالہ کی ماں پنکھے کے نیچے ایک صوفے پر پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھوں میں کرب کے سائے لہرا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے اس کے سوکھے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھوں میں ممتا بھرے پیار کا نور پوری طرح چمکنے لگا۔ آؤ بیٹے، وہ نکاحت زدہ آواز میں بولی۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، ورنہ آج تو اس کے تیور بہت خراب تھے۔ نہ جانے تم سے کیوں اتنا ڈرتا ہے۔ ڈرتا نہیں ہے، بس پہلا تجربہ اس کے ذہن کے کسی بے نام گوشے میں جم کر رہ گیا ہے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلا تجربہ کیسا؟ کرنل نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میں جسمانی طور پر اس سے برتر ہوں۔ پہلی مرتبہ میں نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا، پھر تو خوف ہی ہوا نا، کرنل مایوسانہ لہجے میں بولا۔ وارڈن کی مار داڑ سے تو بڑے سے بڑا پاگل بھی خوف کھاتا ہے۔ خوف تو بالکل لاشعوری سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کچھ اور کہو گے، شاید کامران کے ذہن کا کوئی حصہ نکارا ہونے سے بچ گیا ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کے ذہن کا کوئی حصہ محفوظ ہے، میں نے کہا، ورنہ غزالہ کے ساتھ اس کا رویہ مختلف نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ آج تک کامران نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کاش وہ نارمل ہو سکے۔ شمع دردناک لہجے میں بولی۔ جس دن اسے پرانی حالت میں واپس دیکھ لوں گی، جرم اور گناہ کا احساس میرے ذہن سے مندمل ہو جائے گا۔ اب تو ہر وقت اسے دیکھ کر کڑتی رہتی ہوں۔ اچانک مجھے ایڈکشن کیور سوسائٹی یاد آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ جلد ہی کامران کا علاج کراؤں گا۔ کہاں؟ شمع نے بے اختیار سوال کیا۔ کیا لاہور میں کوئی بندوبست کر آئے ہو بیٹا؟ میری اور غزالہ کی نگاہیں چار ہوئیں، پھر ندامت کے بوجھ سے میرا سر جھک گیا۔ شمع کی آواز میں امید اور التجا رچی ہوئی تھی۔ لاہور نہیں، یہیں کراچی میں
علاج ہوگا کامران کا؟ میں نے آہستگی سے کہا۔ علاج کے دعوے دار تو بہتیرے ہیں اس شہر میں، مگر میری رسائی ٹھگوں سے آگے نہ ہو سکی۔ کرنل زوار زیدی نے مایوسانہ لہجے میں کہا، مریض کا علاج مرض نہیں جیب دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تم کس سے رجوع کیا ہے یہاں؟ شہر میں ایڈکشن کیور سوسائٹی کے نام سے انسداد منشیات کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے۔ میں نے تمہید شروع کی، لیکن غزالہ کے باپ نے سوسائٹی کا نام سنتے ہی میری بات کاٹ دی۔ اوہ، اس سوسائٹی کا نام نہ لو، میں ان کے چکر میں بھی پھنس چکا ہوں۔ شاندار دفتر لیے بیٹھے ہیں، مفت سماجی خدمات کے نام پر بھاری سرکاری گرانٹ حاصل کر کے سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین نے اپنا کاروبار کو خوب وسعت دے لی ہے۔ شاید محسن نام ہے اس فراڈیے کا، میں کئی بار اسے مل چکا ہوں، چندے دے کر ادارے کا رکن بھی بن چکا ہوں۔ ایک خیراتی سے ادارے میں کامران کو 2 مرتبہ بھیجا تھا، دونوں مرتبہ ناقابل عمل کاغذی علاج تجویز کر کے لوٹا دیا، مگر میں نے اس کی بات کاٹنی چاہی، لیکن اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، پھر اپنی کہنا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کامران کے بارے میں میری بے چینی بام کر محسن نے مجھے اکبر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ معلوم ہے اس نے کیا فیس طلب کی تھی؟ 10,000 روپے، اور وہ بھی پیشگی۔ شاید میں اس جال میں پھنس بھی جاتا، لیکن مجھے بر وقت پتا چل گیا کہ اکبر محسن کا داماد بھی ہے، تو میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ وہ سوسائٹی تو اب اکبر کے لیے بڑے گرانوں کی موٹی اسامیاں پھانسنے کا اڈا بن کر رہ گئی ہے۔ اس بار میں کچھ بھی نہ بول سکا۔ کرنل زوار زیدی بھرپور تجربے سے گزر چکا تھا اور محسن کے داماد کی اصلیت دیکھ چکا تھا کہ میں خود بھی کامران کو اسی کے پاس لے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے بیٹے؟ غزالہ کی ماں نے مجھے خاموش پا کر پر امید لہجے میں ٹوکا۔ اکبر لالچی ضرور ہے، مگر میں نے اس کی تعریف سنی ہے۔ میں نے اپنی بات بنانے کے لیے کھلا جھوٹ بولا۔ ہمارے میاں کیا کرتے پھرتے ہیں ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلتا۔ اگر وہ اچھا معالج ہے تو 10,000 کی یہ قربانی بھی صحیح۔ اتنی رقم تو میرے ایک آدھ زیور کی فروخت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر وہی بکواس۔ میرے احتجاج کرنے سے پیشتر کرنل بھڑک اٹھا۔ میں اپنی پینشن بیچ کر بھی رقم پیدا کر سکتا ہوں۔ زیور کا نام کیسے لیا تم نے؟ نہ جانے یہ زیور کا نام ہر وقت تمہاری زبان کی نوک پر کیوں دھرا رہتا ہے؟ شمع سہم گئی، اس کے زردی مائل سفید چہرے سے رہی سہی سرخی بھی کافور ہو گئی اور اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آنے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت اگر اسے ذرا سا سہارا نہ دیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ زیورات عورت کو سب سے عزیز ہوتے ہیں، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے صورتحال کی سنگینی کو ختم کرنے کی نیت سے کہا۔ امی بھی عورت ہی ہیں، لیکن آپ اپنی پینشن کو کیوں لے بیٹھے؟ شمع جب زیور کا نام لیتی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مجھے میری قلیل سی آمدنی کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کی یہ بات مجھے گالی محسوس ہوتی ہے۔ کرنل بدستور غصیلے لہجے میں بولا، زیور عزیز ہوتا ہے مگر اولاد عزیز تر ہوتی ہے۔ شمع میری مداخلت سے حوصلہ پا کر اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولی، میں عمر کی اس منزل پر ہوں جہاں زیور اور آرائش کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر میں دھیمے دھیمے اس آگ کا ایندھن بھی بنتی جا رہی ہوں جو میں نے خود ہی لگائی تھی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹ کر اداسی امڈ آئی۔ کچھ پتا نہیں کہ زندگی کے کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے تو بس اتنی سی تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں کامران کو ہوش و حواس میں دیکھ لوں۔ ایک بار وہ امی کہہ کر مجھ سے لپٹ جائے تو مجھے قرار آ جائے گا۔ رہی غزالہ تو اب مجھے اس کی طرف سے بے فکری ہے۔ بس کرنل نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے کے باوجود لہجے کی ترشی پر قابو نہ پا سکا۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، ابھی پٹ سے بے ہوش ہو جاؤ گی اور سیوا مجھ ہی کو کرنی پڑے گی۔ ان دونوں کے درمیان مصالحانہ فضا پیدا ہوتے دیکھ کر میں پلٹا تو غزالہ وہاں سے غائب تھی۔ میں بھی خاموشی کے ساتھ باہر کھسک گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی غزالہ نظر آ گئی۔ وہ لان کے ایک دور افتادہ گوشے میں بیٹھی گلاب کی کیاریوں میں کچھ کرید رہی تھی۔ میں برآمدے سے اتر کر سیدھا اسی کی طرف ہو لیا۔ مجھے دیکھتے ہی غزالہ خجالت امیز انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طے کرا آئے جھگڑا۔ ایسی چھوٹی موٹی جھڑپیں ازدواجی زندگی میں دلچسپی کو برقرار رکھتی ہیں، میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا۔ سب کچھ مرضی کے مطابق پرسکون انداز میں ہوتا چلا جائے تو دونوں فریق زندگی کی یکسانیت سے اکتا جاتے ہیں۔ کیا
اکبر واقعی اچھا سائیکٹرسٹ ہے۔ اس نے اپنی غزالی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا، جیسے اسے میری غیر متوقع کلا بازی پر یقین نہ رہا ہو۔ تمہیں شبہ کیوں ہے اس میں نے سنجیدگی کے ساتھ جوابی سوال کر ڈالا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کامران کی بیماری اس گھرانے کے لیے حساس ترین موضوع تھا اور میں اس بارے میں اپنے خلوص کو شبہات میں ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لالچ ایک الگ چیز ہے، اس کا پیشہ ورانہ مہارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ، وہ دھیمے لہجے سے بولی۔ آج کل تو جس کے ہاتھ میں خدا نے ذرا بھی شفا دی ہے لالچ کا شکار ہو گیا ہے۔ نفع بخش کارخانوں اور ہوٹلوں کے بجائے دھڑا دھڑ 4 اور 5 اسٹار اسپتال کھلتے جا رہے ہیں، ان میں بے لوث معالج بھی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مستحق مریضوں کو ادویات تک خود فراہم کرتے ہیں۔ بات بس اتنی ہے کہ جو بے غرض ہیں وہ اپنی تشہیر پسند نہیں کرتے اور ہرس کے ماروں کی کہانیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ خیر، جو آپ بہتر سمجھیں کریں، اب تو وہ مجھ سے زیادہ آپ کا بھائی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے تردید کی، ان رشتوں میں ہیر پھیر ممکن نہیں۔ ہونے والا سالہ بھائیوں سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے مگر بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بکھلا کر دوبارہ گلاب کے پودوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی یہی ادا مجھے پسند تھی۔ روشن خیال اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اندر سے وہ ایک خالص مشر کی لڑکی تھی جس کے خمیر میں حیا کا عنصر بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پھولوں سے کھیل رہی ہو یا کانٹوں سے الجھ رہی ہو؟ میں نے ایک قدم بڑھ کر سوال کیا۔ دانستہ کوئی کانٹوں سے نہیں الجھتا، وہ ساری جھکائے ہوئے بولی۔ نگاہیں پھول کی نرم نازک پتیوں سے فریب کھاتی ہیں۔ چبھن ہوتی ہے تو اچانک ہی کانٹوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس نے یک بیک موضوع بدل دیا۔ لاہور سے واپسی کے بعد یہاں کی صورتحال نہیں بتائی آپ نے؟ صورتحال سنگین ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے جیب سے تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ اس نے تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا، کیونکہ جیتے جاگتے رومانس میں نے کبھی اس سے کوئی تصویر لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ تصویر غالباً ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر میں لی گئی تھی۔ مجھے سخت ہدایت کے تحت موصول ہوئی ہے اور ہر قیمت پر کراچی میں تمہارا سراغ لگانا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آج کل اشارے کچھ زیادہ ہی اچھے جا رہے ہیں۔ میری تلاش کا کام آپ ہی کو سونپا گیا ہے، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ شہر سے میری غیر حاضری کو بری طرح محسوس کیا گیا۔ پورا کھیل ہی بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی غیر حاضری کے جواز میں ایک کہانی تراشی جو قبول کر لی گئی۔ یہ کہہ کر میں اسے مختصر الفاظ میں گزرے ہوئے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ تو بڑا اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر وہ مسرت امیز لہجے میں بولی، ایک طرف آپ A2 کی نگاہوں میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں، دوسری طرف تنظیم کے اندر کے لوگ آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب جلد ہی یہ سارا گورکھ دھندا بکھر کر رہ جائے گا۔ اس قدر خوش فہمی بھی اچھی نہیں ہو۔ جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن A2 کی ذات اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اتنی جدوجہد کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی ہلکا سا سراغ بھی نہیں مل سکا ہے۔ دوسری طرف وہ اس قدر مستعد اور چکنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک آپ پر اندھا دھند اعتماد کیے جا رہا ہے۔ حالات کی مہربانی ہے، قاسم کے بارے میں اس کے رویے سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اپنے خاص آدمیوں کے بارے میں وہ ذرا فکر مند ہو گیا ہے۔ اس نے قاسم کے خلاف کوئی سخت فیصلہ صادر کرنے کے بجائے اس پر نگاہ رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ شاید وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اگر خود ہی شکوک و شبہات کی بنا پر اپنے آدمیوں کو مرواتا رہا تو جلد ہی بالکل اکیلا رہ جائے گا اور اس کا نظام بگڑ جائے گا، یعنی اس کی سانگ دلی اور صفاقی میں کمی آ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا مسز مراد معمولی مہرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن A2 نے اس کی گرفتاری کو اپنے حق میں مضر سمجھتے ہوئے پولیس کی تحویل میں مروا دیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں تقریباً چیخ پڑی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج اجالا ہونے سے پہلے وہ اسپتال میں ختم کر دی گئی۔ میں نے بتایا، شاید غزالہ کے گھر وہ اہم اخبار نہیں آتا تھا جس میں مسز مراد کی موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس کے قتل کے بارے میں ہدایت میرے ہی ذریعے قاسم تک پہنچی تھی۔ اس نے اطلاع ملتے ہی اپنا کام دکھا دیا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔